اے بھیا آپ نے اردو کے جملے بھی مناسب لکھے اور تحریر تو ماشاءاللہ اچھی ہے، لیکن یہ اردو صحیح کیوں نہ لکھی ہیں؟ سلاسل سین سے ہے کہ صاد سے ہے؟ اردو کے ہجے کیوں غلط لکھے ہیں؟ نہیں، یہ سوال ان سے ہے۔ چاروں ائمہ کو ماننا کیوں ضروری ہے اور تقلید کیوں ضروری ہے؟ تقلید اس لیے ضروری ہے کہ سارے احکامات ہم جان نہیں سکتے۔ کوئی ایک مسئلہ شریعت کا آپ اپنی پسند سے لے لیں، اس پہ عمل کیسے کریں گے؟ سوسائٹی ڈسٹرب ہوگی۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیر کے کھڑے ہوئے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ نے 5 رکعتیں پڑھا دی ظہر کی۔ آپ نے مڑ کے دیکھا اور پوچھا کہ واقعی میں نے 5 پڑھائی ہیں؟ یہ صحیح بخاری وغیرہ ہر جگہ آیا ہے۔ عرض کیا گیا جی آپ نے 5 پڑھا دی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 رکعت اور پڑھا دی، 6 ہو گئیں۔ یہ ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، آپ نہ تقلید کیجئے اور آپ کہیے کہ آئندہ سے مسلمان ایسے ہی کیا کریں، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا ہے۔ دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو یہ جو نماز ہے نا، اس میں ایسے بات نہیں کرتے جیسے ہم ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، اس سے نماز ختم ہو جاتی ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مڑ کے تصدیق کروانا کہ کیا میں نے 5 پڑھا دی تو پہلے 5 باطل نہیں ہو گئیں؟ بات کی نا آخر، پھر کیوں آپ نے 1 پڑھائی؟ آپ کو چاہیے تھا کہ 4 پڑھاتے، نئے سرے سے نماز پڑھاتے۔ محدثین کہتے ہیں کہ حدیث ابتدائی دور کی ہے اور وہ حدیث بعد کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا نا کہ یہ تمہاری نماز ہے اپنے پروردگار عالم کے ساتھ دعا ہے اور اس کا ذکر ہے، تو اس حدیث نے باقی چیزوں کو کینسل کر دیا۔ اب نہ تقلید کریں تو کیا کریں؟ اس حدیث پہ اگر نظر نہیں ہے تو اس پہ عمل کرے گا، باطل قرار پائے گا، اور اس حدیث پہ نظر ہے تو اسے کینسل سمجھ کے اس پہ کرے گا۔ یہ چیزیں ہوا کرتی ہیں۔ تقلید سے کوئی آدمی پاک نہیں ہے، کوئی آدمی بری نہیں۔ یہ جتنے بھی ڈھنڈورا پیٹتے ہیں نا تقلید 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 خراب ہے، ان سے پوچھئے کہ آپ اپنے مسجد کے مولوی صاحب سے جا کے پوچھتے ہیں کہ حضرت حدیث میں یہ آیا ہے، یہ حدیث صحیح ہے یا غلط یا ضعیف ہے یا کمزور ہے؟ وہ کہہ دیتے ہیں جو کچھ، تو آپ بھی تو تقلید کر رہے ہیں۔ فرق اتنا سا ہے کہ آپ اپنے مسجد کے امام صاحب کی تقلید کر رہے ہیں اور ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کر رہے ہیں۔ جامد تقلید، اس کے خلاف سارے لوگ رہے ہیں، ہم بھی ہیں۔ تقلید نہ کریں تو کدھر جائیں؟ اصول کیسے وضع ہوں گے؟ آپ تو بات اصول کی کیجئے۔ ہمیشہ جو بھی آدمی دین کی فروعات پر بحث کرتا ہے، برانچز پر بحث کرتا ہے، شاخوں پر بحث کرتا ہے، ہارتا ہے یا ہرتا ہے۔ اور جو آدمی شاخوں کو چھوڑ کے جڑ تک پہنچتا ہے نا، وہ آدمی ہے جو صحیح کام کرتا ہے۔ آپ جڑ دیکھیے تقلید کی کیا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تقلید کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقلید کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ اصل شارع، جہالت کی حد دیکھو، شارع کسے کہتے ہیں؟ شریعت کو وضع کرنے والا، شریعت کو دینے والا، شریعت کو بتانے والا، شارع۔ شین الف رے اور عین، شارع۔ اور آپ کے ہاں جیو پہ لکھا آتا ہے کہ شارع
آزاد کشمیر آج بند ہے، وہ شاہ راہ ہے، بادشاہ کا راستہ، بڑی سڑک، چوڑی روڈ، وہ شاہراہ کی بجائے شارع لکھتے ہیں۔ اللہ کی توہین ہے یہ۔ شارع حقیقی کون ہے؟ اللہ ہے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ باقی تو بعد کی بات ہے نا، ہے ہی کوئی نہیں۔ خود ائمہ متکلمین اس بات کے قائل ہے کہ شارع حقیقی اللہ ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شارع حقیقی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ وہ کہتے ہیں نبی ساری عزت اور احترام کے باوجود یہ حق نہیں رکھتا کہ انسانوں کے لیے قانون بنائے۔ قانون بنانا اللہ ہی کا کام ہے، کیونکہ وہ بندوں کو جانتا ہے، بندوں کی نفسیات کو سمجھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے اسی قانون کو اللہ کی مشیت اور اللہ کی ترجمانی اور اللہ کا وکیل ہونے کی حیثیت سے بیان کرتا ہے، سوائے اس کے کہ مولانا احمد رضا خان صاحب نے اس سے اختلاف کیا ہے، اور مولانا نے اپنے فتاویٰ میں بڑی تفصیل سے لکھا ہے کہ اللہ بھی شارع ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شارع ہیں۔ لیکن ائمہ متکلمین اور خاص طور پہ بحر العلوم مولانا عبدالعلی کے تو کیا کہنے، بڑے زیرک اور دانا آدمی تھے۔ انہوں نے پوری بحث کی ہے فواتح الرحموت میں، اور انہوں نے کہا کہ اللہ ہی حقیقت میں شارع۔ تو حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے احکامات کی پیروی کرتے تھے، پوچھتے تھے۔ دو چیزوں کی سند اللہ تک پہنچتی ہے، حدیث کی سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جا کے ختم ہو گئی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مجھ سے میرے استاد ابراہیم بن مکی نے روایت بیان کی، فلاں نے کی، فلاں نے کی، عبداللہ ابن عمر نے کی، ابن مسعود نے کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ختم ہوا معاملہ۔ جب وہ یہ کہتے ہیں محدثین کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ نے مجھ سے یہ کہا، تو یہ سند اب اللہ تک پہنچ گئی، اس کو چھوڑ دیں۔ تو مستقل دو علم ہیں جن میں آدمی کی سند کا منتہا اللہ ہے۔ ایک قرات قرآن، میں نے فلاں سے پڑھا، اس سے فلاں سے پڑھا، اس سے فلاں سے پڑھا، اور اس نے ابی ابن کعب سے پڑھا، عبداللہ ابن مسعود سے پڑھا، فلاں سے پڑھا، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل سے، اور جبریل نے اللہ تعالیٰ سے لیا۔ ایک اس کی سند خدا تک پہنچتی ہے، ایک فتوے کی سند خدا تک پہنچتی ہے۔ اس لیے فتویٰ دینا بڑے دل گردے کا کام ہے۔ جو مفتی جتنا فتوے میں جلدی کرتا ہے، یہ اتنی جلدی جہنم میں بھی جائے گا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا اجرؤکم علی الفتیہ اجرؤکم علی النار، تم میں جو مفتی فتویٰ دینے میں جلدی سے زبان کھولتے ہیں، یہ جہنم میں جانے کے لیے بھی جلدی کریں گے، جلدی ہوگی ان کے ساتھ۔ کیونکہ اللہ کہتا ہے یستفتونک، آپ سے فتویٰ دریافت کرتے ہیں، قل اللہ یفتیکم، انہیں کہ یہ اللہ فتویٰ دیتا ہے۔ فتوے کی سند اللہ تک پہنچتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نہیں کرتے تھے، اور کیا کرتے تھے؟ تابعین صحابہ رضی اللہ عنہ کی تقلید نہیں کرتے تھے۔ ایک مسئلے میں صحیح بخاری میں اختلاف پیدا ہو گیا، لوگوں نے کہا حضرت ہم آپ کی بات نہیں مانتے، ہم حضرت زید رضی اللہ عنہ کی بات مانیں گے۔ تقلید نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ بغیر دلیل کے پوچھے امام پر یہ اعتماد کر کے کہ یہ آدمی ٹھیک ہے، اللہ کی راہ دکھا رہا ہے، بس اور کیا کرنا۔ آپ بھی تو بغیر دلیل پوچھے ہی کہتے ہیں کہ مولوی صاحب یہ حدیث صحیح ہے، غلط ہے، کیا ہے؟ وہ جو کچھ کہتے ہیں آپ جا کے پھر کتاب دیکھ لیتے ہیں کیا کھول کے، عربی آتی ہے یا نہیں آتی، کہ امام نے ایک حدیث کی تحقیق میں لگ جاؤ تو پتہ چل جائے کہ کیا ہے۔ اس لیے بھیا اس کے بغیر گزارا نہیں، تقلید کرنی ہے ہر ایک کو، ہر ایک کو۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جمعہ پڑھا کے نکلے تو کسی نے کہا حضرت کدھر جمعہ پڑھا دیا، آپ وضو یہیں کیا؟ فرمایا ہاں۔ اس نے کہا حضرت جو اوپر ٹینکی ہے نا پانی کی، اس میں چوہا مرا ہوا پڑا تھا۔ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ رکے اور پھر کہنے لگے کوئی حرج نہیں ہے۔ لوگ چلے گئے گھروں کو، میں بھی جا رہا ہوں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مرے ہوئے چوہے سے پانی ناپاک نہیں ہوتا، میرے لیے کافی ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے قول پہ عمل کر۔ ختم ہوا قصہ۔ کیا کرنا ہے اب؟ اس لیے
ائمہ کے اقوال، ان کی تقلید اتنی زیادہ ہے کہ دلیل کے ساتھ کبھی کوئی آدمی بیان کر دیتا ہے تب بھی مان جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ نہیں ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا کہ فلاں کی گردن اڑا دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی سخت سے سخت سزائیں دی ہیں، حدیث میں آتا ہے سب کینسل ہو گئیں حدود کے نازل ہونے کے بعد، چھٹی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈاکوؤں کو بڑی شدید سزا دی ہے۔ اب کیوں نہیں اس حدیث پہ عمل کرتے؟ اب کرو نا، دو سعودیہ والے کریں جنہیں بہت حدیث پہ عمل کے دعوے ہیں، کوئی نہیں کرتا، اس لیے کہ ائمہ نے یہ طے کر دیا کہ حدود نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سزائیں کینسل ہو گئی۔ تقلید نہیں تو اور کیا ہے یہ؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے آ کے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، جس کے متعلق آپ نے حکم دیا ہے، اتفاق ایسا ہے کہ میں پہنچا اور وہ نہا کے باہر نکل رہا تھا کنویں سے۔ کنویں اس زمانے میں بڑے بڑے ہوتے تھے، کنویں کے اندر پھر جو دیوار چنی جاتی تھی اس دیوار کے بھی آگے چل کے دو حصے ہو جاتے تھے، ایسی دیوار تھی جن میں آدمی جا کر بیٹھ جاتا تھا۔ بر صغیر میں اب تک کنویں موجود ہیں ایسے۔ حضرت وہ تو نہا رہا تھا، جب باہر نکلا تو میں نے دیکھا وہ تو بالکل مرد نہیں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی شاباش دی، فرمایا علی وہ بالکل ٹھیک کیا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے یمن میں اجتہاد سے فیصلہ کیا ہے، قتل کی سزا روک دی سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے، نہیں قتل کی سزا نافذ ہونے دی۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم پہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ کو پتہ چلا کہ علی نے یہ اجتہاد کیا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں داخل ہوا مکہ میں، پوچھا حضرت حرم میں تشریف فرما تھے، میں مقام ابراہیم پہ پہنچا اور مجھے خوشی سے گلے لگا لیا اور فرمایا علی بالکل ٹھیک فیصلہ کیا ہے۔ عقل کو ہم کہاں لے جائیں، ختم کر دیں؟ ہو نہیں سکتا، ہو نہیں سکتا۔ وہ عقل جو خدا کے تابع نہیں ہے فنا کیے جانے کے قابل ہے، اور جو خدا کے احکامات ہیں ان کو عقل کے ساتھ نافذ کرنا ہے۔ عقل انسانی کا بڑا مقام ہے، جتنا بڑا مقام عقل انسانی کا ماتریدیہ اور حنفیہ نے مانا ہے، ہم کیسے اسے چھوڑ سکتے ہیں؟ عقل انسانی چاہیے حد نافذ کرنی ہے یا نہیں کرنی، اسباب کو ختم کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ صوفی اور مفتی میں بنیادی طور پر یہی فرق ہوتا ہے کہ مفتی قانون کو نافذ کرتا ہے، اور یہ ضروری ہے۔ فتویٰ نہ نافذ کیا جائے، قانون نہ نافذ کیا جائے تو سوسائٹی ڈسٹرب ہوگی۔ اور صوفی مفتی سے زیادہ گہرائی میں سوچتا ہے، اور وہ کہتا ہے مفتی صاحب جس بنیاد پر آپ ہاتھ کٹوا رہے ہیں اور درے لگوا رہے ہیں نا، اس کی بنیاد کو اکھیڑو۔ غربت کی وجہ سے چوری کر رہے ہیں، غربت کو ختم کرو ملک میں پہلے، پھر کاٹنا ہاتھ کسی کا۔ یہ فرق ہے صوفی اور مفتی میں، دونوں اپنی اپنی جگہ ضروری ہیں۔ تو اس لیے تقلید کیے بنا چارہ نہیں رہ گی۔ پہلی بات آپ کی کہ چاروں ائمہ کو ماننا کیوں ضروری ہے؟ اللہ کی مشیت یہی ہے کہ اللہ نے امت کے 99% حصے کو چاروں ائمہ پہ متفق کر دیا ہے۔ خدا کی قدرت، خدا کی مشیت یہی، اس کا کوئی جواب نہیں۔ کیا کہتے ہیں، گریجولی، بتدریج، جزاک اللہ، بتدریج ایسے ہوا ہے کہ ائمہ بہت سے تھے، فتوے بہت سے تھے۔ لیث ابن سعد کی فقہ چلتی تھی، امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ 150 سال چلتی رہی ہے، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ چلتی تھی، سفیان ثوری کی باتوں پہ عمل ہوتا تھا، کس کس کا نام لیں؟ اور ہوتے 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 سب کی سب فقہیں ختم ہو گئیں، اور لے دے کے امت میں 4 فقہیں باقی رہیں۔ اللہ کی یہ مشیت۔ 5ویں فقہ جعفریہ، اور فقہ جعفریہ خاص طور پہ جب انہوں نے قتل عام کیا ہے اور ایران کا انقلاب برپا ہوا ہے، تو ایرانی انقلاب کے بعد اس نے قانون کی حیثیت اختیار کر لی، اور پھر نادر شاہ جو تھا اس سے کوشش کی عثمانی سلطنت میں، اس نے کہا یا تو ایران کو ختم کر دو، وگرنہ قیامت تک کے لیے یہ درد سر مسلمانوں کا رہے گا، سب کانٹیننٹ کے لیے، خلافت عثمانیہ ترکی کے لیے اور افغانستان کے لیے۔ ان کا ترکی، افغانستان اور بر صغیر ہم تینوں ایران کی وجہ سے تباہ ہو جائیں گے، ان کو ختم کرو۔ اگر نہیں ختم کرتے تو 5واں مسلح بچھاؤ وہاں پہ حرمین شریفین میں، ان کو امت میں ضم کر لو، ایک طرف کرو، وگرنہ بڑی مصیبت آئی۔
یہ اس کے خطوط وہاں پہ ہم نے خود پڑھے ہیں، انڈیا آفس لائبریری میں پڑھے ہوئے ہیں، اب تک لوگوں نے چھپوائے نہیں، جو چھپے ہیں وہ تھوڑے ہیں، جا کے پڑھو تو پتہ چلے کہ سب کانٹیننٹ میں کیا ہوتا رہا ہے۔ تو ائمہ کی تقلید اس پہ تدریجاً لوگ آ گئے، تدریجاً آہستہ آہستہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ خود امام احمد ابن حنبل کے ماننے والے تھے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ خود امام مالک رحمۃ اللہ سے تو پڑھے ہوئے ہیں، اور یہ سب کے سب بچے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے، بچے ہیں۔ اسی لیے یہ ہم اپنے پاس سے نہیں کہہ رہے، امام شافعی نے کہا، ان کا الناس عیال فی الفقہ لابی حنیفہ، لوگ فقہ کے میدان میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بچے ہیں ہم سب۔ امام صاحب رحمۃ اللہ اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ عقل میں کمال حاصل تھا، ہمیشہ عقل اور نقل دونوں کو ملاتے رہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھ کے یہ کافی نہیں ہے کہ ہم اس پہ عمل کر لیں، عقل سے سوچنا ہے یار، حالات کیا ہیں، فرد کیا ہے، اس کے تعلقات کس سے کیسے ہیں، اس آدمی پہ یہ چیز نافذ ہو سکتی ہے نہیں نافذ ہو سکتی، کیا کرنا ہے، یہ سب چیزیں سوچنی پڑتی ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے کہ دین مکمل ہوا اور پیروی کرو گے تو ہدایت پاؤ گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سر آنکھوں پہ دین مکمل ہو گیا تو پھر اجتہاد بھی ختم کر دیجئے۔ دین اگر مکمل ہو گیا ہے یعنی ایمان کہ اس میں اجتہاد کی گنجائش نہیں ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے، عورتوں کو ڈرائیو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ دنیا میں عام یہ بات ہو گئی ہے کہ 24ویں منزل پہ ہوٹل میں کمرہ ملتا ہے، آپ اپنے کمرے سے نکلے اور آپ نے بیل پریس کیا لفٹ کو، اور لپٹی لپٹائی برقعے میں ایک خاتون اسی لفٹ میں آپ کے ساتھ نیچے آ رہی ہیں، جائز ہے آپ کا اور اس کا ایک ہی لفٹ میں نیچے آنا؟ اب کیا ہوگا؟ دین تو مکمل ہو گیا نا، اس کا حکم کہیں سے لے آنا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً کہا ہو کہ یوں ہوگا۔ ہماری مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، شوہر گھر پہ نہیں، کوئی گھر پہ نہیں، نکلتی ہے ماں اور جا کے آپ پارا سے کہتی ہے ڈرائیور سے کہ مجھے ایفیٹ لے جاؤ اور میں نے کچھ چیزیں خریدنی ہیں اور واپس پہنچا دو، کتنے پیسے لوگے؟ گاڑی میں تنہا ہے وہ ڈرائیور اور خاتون، آپ کیا کہیں گے؟ حرام ہے اس کا سفر کرنا؟ کدھر جانا ہے؟ یہ سارے اجتہادی امور ہیں۔ ہم نے خود بارہا 40ویں منزل سے گراؤنڈ فلور تک ایک خاتون کھڑی ہیں، ہم بھی کھڑے ہیں، کیا مطلب ہم گناہگار ہو گئے؟ اتر کے پہلے 2 نفل توبہ کے پڑھیں کہ اللہ بڑا گناہ ہو گیا ہے کوئی؟ مطلب آپ اس اجتہاد کو بھی ختم کریں، عقل کو بھی ختم کریں۔ ہم اس پہ عقل سے بات کرتے ہیں کہ دنیا میں ہزاروں نہیں لاکھوں خواتین اس طرح لفٹ میں اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر آتی جاتی ہیں، ایک واقعہ کبھی ایسے نہیں ہوا کہ کسی خاتون پہ کسی نے حملہ کر دیا ہو، کوئی کروڑوں میں ایک ہوگا تو والعیاذ باللہ ہوگا۔ ہم کہتے ہیں بھائی یہ جائز ہے، اسے ہم ناجائز نہیں کہتے۔ بالکل درست ہے کہ خاتون اپنے گھر سے نکلی اور یہاں سے وہ ڈرائیور کے ساتھ بیٹھی اور چلی گئیں، خود گھر کا ڈرائیور جو ہوتا ہے اس کے ساتھ چلی گئی، ہم بالکل جائز کہتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت بغیر محرم کے سفر کرتی ہے وہ ایسی ہے اور ایسی ہے، اور آپ یہاں سے بٹھا دیتے ہیں خاتون کو اور نیو یارک ایئرپورٹ پہ بھائی شوہر کوئی لے لیتا ہے، اب کیا خیال ہے اسے حرام قرار دینا ہے؟ اے عقل سے کام لو یار۔ کروڑوں خواتین سفر کرتی ہیں، کسی ہوائی جہاز میں کبھی یہ مسئلہ ہی درپیش نہیں ہوا کہ خاتون اکیلی ہیں تو کچھ ہو گیا۔ اس لیے یہ جو دین کو ایمان ہے نا کہ مکمل ہو گیا دین اور اب کوئی اجتہاد کی بھی گنجائش نہیں، غلط بات ہے۔ اجتہاد ہے، اجتہاد اہل علم کریں گے اور عوام کو ان کے فتوے پہ اعتبار کرنا ہے، نہ کریں سوسائٹی خراب ہوتی ہے۔